بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، ایک طرف آئی ایم ایف کے چہیتے بڑے کے شہزادے اسلام آباد میں موجود ہیں، دوسری طرف اسی دوران چائنا اور پاکستان کا جو اکنامک کوریڈور ہے اس کا جو سب سے ہائیسٹ فورم ہے جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی JCC، اس کی ایک ورچوئل میٹنگ 24 مئی کو اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں، نیویں ہو کے ہم کیسے سی پیک کو بھی چلانا ہے اور امریکہ بادر کے ذریعے آئی ایم ایف کو بھی خوش کرنا ہے؟ یہ تو اچھا دیکھیں، یہی تو پاکستان کے حکمرانوں کی اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بہادری ہے. اور میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ پیغام دے رہے ہیں بھائی ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. لیکن اور یہ انہوں نے کہا تھا وزیر خزانہ نے بھی، یہ تو دونوں سائڈیں چلنی ہیں. لیکن یہ بتائیں، چلنی تو ہیں، اللہ کرے چلیں. پاکستان کا مفاد سب سے پہلے ہونا چاہیے اور پاکستان کے عوام کا مفاد خاص طور بالکل، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ معاشی ہے، چاہے وہ جمہوری ہے، چاہے آزادی اظہار رائے کا ہے. لیکن پہلے نواز شریف صاحب چپکے گئے. چپکے سے مراد ایک گم دورہ انہوں نے کیا، وہاں پہ اعلانیہ تھا. پھر احسن اقبال صاحب گئے، اس کے متعلق یہ خبریں آئیں کہ وہ کچھ اعتماد بحال کرنے گئے ہیں، سی پیک فیز 2 کے حوالے سے ٹھہر جائیں. اب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ موجود ہیں اور وہ بھی کچھ اس طرح کی باتیں کریں، لیکن ابھی تک بات کچھ بنتی نظر نہیں آ رہی فرینکلی. اس کی دو وجوہات ہیں، دو میجر کنسرنز ہیں چائنیز کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ پرسپیکٹو کلیئر ہو. پہلے آئی ایم ایف کا کنسرن تھا، اب چائنا کے بھی چائنا کے کنسرنز بڑے کلیئر ہیں نا، میں بتاتا ہوں کیوں. چائنا کا سب سے بڑا کنسرن سیکیورٹی کا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے نیشنلز یہاں پہ مختلف پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ اٹیکس ہوئے ہیں ان کے، بہت سارے لوگ مارے گئے. ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی جو کچھ عرصہ پہلے، چند ہفتے پہلے جو اٹیک ہوا، وہ اس اٹیک کے بعد جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے شی جن پنگ، یس، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم پاکستان کی ترقی اور اس پہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے یہ جو کنسرنز ہیں اپنی سلامتی پہ نہیں، جی یہ جو کنسرنز ہیں ان کو جو ہے وہ آپ دور کریں. ایک یہ، دوسرا چائنیز نے جو پہلے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے خاص کر پاور سیکٹر کے اندر، اس کے تقریباً 600 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں. وہ تو سارے ہم تو غریب ہو لگے، ہم کہاں سے دیں گے؟ $2 بلین. اور اس کے علاوہ سی پیک جو بنی ہے، نہیں سن لینا، $2 بلین سٹک اپ ہے. یہ کنسرن ہے ان کا بہت بڑا. تیسرا، ہم بار بار کہتے ہیں جی رول اوور کر دیں. رول اوور میں آپ کو بتاؤں یہ اب ایشو آگے جا کے بنے گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم جو بنیادی ان کے کنسرنز ہیں وہ دور نہیں کر پا رہے. سیکیورٹی کے SOPs پہ اس طرح سے عمل نہیں ہو رہا جس طرح سے ایگریڈ ہے. یہ چائنیز کا کنسرن ہے بہت بڑا. اور تیسرا جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے جو اگلے JCC میں ٹیک اپ ہونی ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں اور چائنیز بھی چاہتے ہیں، اس کا تعلق IMF کے ساتھ ہے، وہ ہے ML1 کا منصوبہ، جو ریلوے لائن شیخ رشید کا خواب تھا. یہ پاکستان کا پچھلے 9 سال میں وہ واحد منصوبہ ہے جس پہ باتیں سب سے زیادہ ہوئی ہیں، عمل کوئی نہیں ہوا. اور $6 ارب تک کی $6.7 بلین. اس کا ساورن گارنٹیز مانگ رہے ہیں، ساورن گارنٹیز دینی پڑیں گی ہمیں. IMF کے پروگرام میں لمٹ یہ ہے ہماری کہ ہم 2% آف GDP سے زیادہ نہیں دے سکتے، تو ہمیں کچھ ساورن گارنٹیز وڈرا کرنی پڑیں گی اور کشن کریٹ کرنا پڑے گا ML1 کے لیے، چونکہ پہلا فیز ہم نے کرنا ہے. پہلے فیز کی جو کاسٹ ہے وہ $3.3 بلین ہے. اب آپ بتائیں جو آپ. لیکن سی پیک فیز پارٹ 1 جو ہے ابھی تک دیکھیں وہی پریکٹیکلی فنکشنل نہیں ہے اس طرح سے، تو فیز 2 میں کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ کیا فیز 1 اور فیز 2 چھوڑ کے یہ ML1 پہ چلے جائیں گے؟ کیا چائنیز کا ادھر زیادہ انٹرسٹ ہو گیا؟ نہیں، دیکھیں بنیادی طور پہ فیز 1 کے اندر ہی ML1 شامل تھا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ 9 سال ہو گئے ہیں اس منصوبے پہ، باتیں تو ہم نے سب سے زیادہ کی ہیں، پریکٹیکلی کام کوئی نہیں ہوا. ابھی اس میں کیا ہے، ابھی یہ ہے کہ 24 کو JCC کی میٹنگ ہے، 23 کو آفیشیل ڈیلیگیشن آپس میں ملیں گے، 24 کو میٹنگ ہے اور یہ ورچوئل میٹنگ ویسے ہوگی. توقع یہ ہے کہ اس سے پہلے CDWP نے اس کو ریوائزڈ، اس کی جو چونکہ ہم نے
کچھ اس کے اندر بنیادی چینجز کی ہوئی ہیں پروجیکٹ کے اندر, اس کی اپروول دینی ہے. تو وہ اپروول پرائم منسٹر ایکسپیکٹڈ ہے شہباز شریف چائنا کا وزٹ کریں گے ان فرسٹ ویک آف جون یا جون, چونکہ بجٹ کی بھی ڈیٹس ہیں اس وجہ سے ذرا ڈیٹ کنفرم نہیں ہے. تو یہ پروجیکٹ کو ہم نے اس کا فائنینسنگ ایگریمنٹ کرنا ہے حضور. سو اس کا مطلب اس میں کچھ پیش رفت آخرکار ہو جائے گی تھوڑی. لیکن لاسٹ ٹائم 8 مئی کو CWP کی میٹنگ میں یہ پیش ہوا اور یہ پروجیکٹ ڈیفر ہو گیا. اب وجہ میں بتاؤں آپ کو. جی. وجہ یہ تھی کہ جو پلاننگ منسٹر ہیں پروفیسر احسن اقبال, ان کی اور جو ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہے ڈاکٹر جہاں زیب, ان کی آپس میں بڑی محبت ہے. ان کی آپس میں محبت میرے لیے بڑے رسپیکٹیبل ہیں. جہاں زیب صاحب کو میں آپ کو پتہ ہے بہت ہی اچھے بیوروکریٹ, بہت ہی زبردست. SIFC میں بھی ان کا بڑا پازیٹیو رول ہے. لیکن یہ جو پلاننگ منسٹر ہے نا وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. عمر کی اتنی محبت کچھ نہیں لگا تھا, اتنی محبت تو نہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں پسند کرتے شمشاد صاحبہ کی طرح. میری بات سن لے وجہ کیا ہے. چونکہ ڈپٹی چیئرمین کے پاس سارا اختیار ہوتا ہے پروجیکٹس کی اپروول کا. ظاہر ان کے تھرو ہو گئے تو وہ ایک فارمل سائن ہی ہونے ہیں بعد میں. تو اس لیے وہ پروجیکٹ بھی جو ہے وہ, لیکن ابھی سنا ہے کہ CWP دوبارہ ہو رہی ہے. تو ڈیفر کیوں کیا تھا انہوں نے؟ جاتے جاتے یہ بتا دیں. انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی لسٹ سے باہر کے پروجیکٹ ہیں, چونکہ ٹائم کم تھا بظاہر یہ بتایا گیا ہمیں فارملی, تو ٹائم نہیں تھا تو اس وجہ سے ہم نے وہ ڈیفر کر دیا. لیکن آپ اندازہ کریں چائنا کے ساتھ اتنا امپورٹنٹ پروجیکٹ وہ ڈیفر ہو گیا. لیکن ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آئندہ اگلے کچھ دنوں میں CWP کی ایک اور میٹنگ ہوگی. تو ہو جائے, لیکن آگے ایگریمنٹ ہوگا, پھر آگے اس کی امپلیمنٹیشن بہت بڑا سوال ہوگا. لیکن مسئلہ یہی ہے, دیکھیں کہ پاکستان اس وقت فرسٹریٹڈ ہے. وہ چاہتا ہے کہ چاہے سعودی عربی ہو چاہے چائنا ہو, ہمیں کہیں سے کچھ ملے تاکہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے ہم کچھ معاشی ڈنڈورا پیٹیں اور ہم کچھ کریڈٹ لے سکیں. اس میں ایک اور بھی اسپن ہے, IMF کو کیسے کنونس کرنا ہے یہ ساورن گارنٹیز کی ایشو کے اوپر. وہ کر لیں گے. IMF نے بھی الٹیمیٹلی آپ کو پیسے دینے ہیں اپنی شرطوں پہ, وہ بھی آپ نے لینے ہیں, آپ کی مجبوری ہے اس ٹائم, یہ آپ نے مینیج کرنے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, IMF اس دفعہ ناکو چنے چبوائے گا. میری بات عوام کے چبوائے گا نا بھائی, یہی پالیسی میکرز کی بھی چبوائے گا. چلیں دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے آگے اس پہ. لیکن ابھی تک تو یہ ہے کہ جناب IMF بھی بیٹھا ہوا ہے, ان سے بھی بات ہو رہی ہے اور چائنا سے بھی بات ہو رہی ہے, اور ابھی تک تو حاصل کچھ نہیں ہے. تو اللہ کرے آگے بہتری ہو. امید یہ ہے کہ JCC کی اس میٹنگ کے دوران یہ جو ML1 ہے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی اچھی پروگرس انہیں متوقع ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو پچ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے, اور ادھر سے کیا رسپانس آتا ہے, اور نہیں ان کے کنسرنز بھی دور کرنے ہیں. ہاں جی, وہی رسپانس میں کنسرنز بھی ہوں گے نا ان کے. $2 بلین کی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ ہے جو پھنسی ہوئی ہے ان کی سرکولر ڈیٹ کی مد میں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ پیسے انہیں دیے جائیں, یہ نہ ہو کہ اور وہی پھر آپ کو دے دیں گے, وہ ML1 پہ آپ لگا لیں گے. چلیں اجازت لیتے ہیں, یہ معاشی گیمکس ہیں. لیکن یہ جو IMF کا ہے نا, اس پہ آپ سے بھی گزارش ہے, دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ اس پہ لیٹسٹ چیزیں آنے والی ہیں. فنگرز کراسڈ بجٹ تک آپ دیکھیے گا کیا کیا ہوتا ہے. اور یہ بہت ہی ایکسکلوسیو اور خصوصی انفارمیشن مہتاب حیدر جو اکانومی کے ون آف دی بیسٹ رپورٹرز ہیں پاکستان کے جناب اسلام آباد, وہ آپ کو دیتے رہیں گے اپنی چوہا رپورٹنگ بالکل کرتے رہیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور اس کے اوپر کمنٹس کریں. ایک طرف چائنا ایک طرف امریکہ, نظریں دونوں طرف ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ درمیان میں سے کیسے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اور آپ نے